کی بادشاہی ہے۔ مسیحی کیلنڈر سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مسیح کی بادشاہی دنیا کے اندر موجود ہے، کیونکہ پوری دنیا مسیحی کیلنڈر کو فالو کر رہی ہے۔ دنیا کا نظام سارا مسیحی کیلنڈر کے مطابق چل رہا ہے۔ مسیحی کیلنڈر کے مطابق ہی آج ایک اور سال 2020 کا سال شروع ہوا ہے، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں آئے ہوئے 2020 سال آج ہو چکے ہیں۔ اس کا سادہ سا یہ مطلب ہے۔ آج اس سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ بائبل مقدس کے کئی ریفرنسز ملتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں چھوٹا سا پیغام ہم اپنے اندر رکھیں۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کے جو اہم تاریخی واقعات، یعنی بائبل مقدس کے اندر جو تاریخی واقعات پائے جاتے ہیں، ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھنے لگے ہیں۔ میں سارے حوالے نہیں پڑھوں گا، لیکن صرف میں ریفرنس دینے لگا ہوں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب نوح کے وقت پانی کا طوفان آیا تو لکھا ہے کہ 600 پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوکھ گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جب انسانی حکومت کا دور شروع ہوا ہے تو پانی سوکھا کب ہے؟ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ یعنی ایک نئی نسل زمین پر آئی ہے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ اور پھر تواریخ کی کتاب میں جب ہیکل کی تقدیس ہوئی تو وہ بھی لکھا ہے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد حزقیل ایک بات لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 27ویں برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ اور پھر حزقیل کو خداوند رویا میں لکھواتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک بے عیب بچڑا لینا اور مقدس کو پاک کرنا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم خاص خروج کی کتاب کے 40ویں باب کی پہلی آیت پڑھیے۔ اس کو اوپر سے پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کے اوپر سے۔ تمام سننے والے دیکھنے والے اس کو پڑھیں، کیونکہ آج بھی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہی ہے۔ تو پہلی مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند نے ایک خاص کام کرنے کے لیے کہا، اور موسیٰ نے اسی طرح کیا۔ نکال لیں جی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا اس برے نقشے کی طرف جاتے ہیں۔ خدا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر کلثم سے گزار کر مارا میں لے آیا، مارا سے علیم میں آئے، علیم سے سین کے بیابان میں آئے، جہاں پر آسمان پر سے من برسنا شروع ہوا، اور اس کے بعد رفیدیم میں آئے، اور رفیدیم سے چلتے چلتے کوہ سینا پر پہنچے۔ یہ وہ کوہ سینا جگہ ہے جہاں پر خداوند یہ کلام دے رہا ہے جو ہم آپ پڑھ رہے ہیں۔ خدا نے کوہ سینا پر عبادت کرنے کے لیے کہا، اور پھر خیمہ اجتماع بنانے کے لیے کہا، اور خدا نے کہا کہ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائی تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ خدا نے بڑی لمبی چوڑی اس کی لمبائی چوڑائی بتائی، اور خداوند نے کہا کہ یہ طریقہ کار ہوگا، اس ترتیب کے ساتھ تم نے اس کو بنانا ہے۔ ایک سوختنی قربانی کا مذبح بنانا ہے، پھر اس کے بعد ایک حوض ہوگا جو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں ہوگا، پھر اس کے آگے پاک مکان ہوگا جس میں نذر کی روٹیوں کی میز ہوگی، سنہری شمع دان ہوگا، اور بخور جلانے کی قربان گاہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک بڑا پردہ ہوگا، اور اس کے اندر پھر پاک ترین مقام، یہ جو اس کے اندر پھر ایک تم نے عہد کا صندوق رکھنا ہے۔ تو یہ ساری ترتیب خداوند نے بتائی، اور موسیٰ کو اسپیشل خدا نے کہا کہ یہ سارا جو چیزیں ہیں ان کو تم نے کھڑا کب کرنا ہے؟ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ہی اس نے کھڑا کیا، پڑھتے ہیں 40ویں باب کی پہلی آیت، دوبارہ پڑھتے ہیں۔
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور آگے جگہ بتائی کون سی جگہ کہاں کہاں رکھنی ہیں چیزیں۔ اور 34ویں آیت، تب کیا ہوا، بلکہ جی پڑھیے، اور اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا، اور یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ بلکہ اس سے پیچھے پڑھیں تو اور اچھا ہو جائے گا، 17 آیت، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو، پورا سال یہ مسکن کی سامان بنتا رہا، دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، مسکن کو کھڑا کیا گیا۔ اور 34ویں آیت میرے پیچھے بولیے، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے ممور ہو گیا۔ جب موسیٰ نے یہ ساری چیزیں اس طرح بنائی جس طرح خدا نے کہا تھا، اگر 40ویں باب کی 16ویں آیت پڑھیے، اور موسیٰ نے سب کچھ، میرے پیچھے بولیے، اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا۔ جیسا جیسا خداوند نے کہا، جتنی لمبائی چڑھائی خداوند نے بتائی اتنی ہی لمبائی چڑھائی اس نے لی، جتنا اس نے کہا کہ یہ قربان کا بنانی ہے اتنی ہی قربان کا بنائی، جیسے جو چیز جتنی جیسے جس چیز کی موسیٰ کو کہا گیا اس نے ویسے ہی بنائی۔ اور جب اس کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح کلام کہتا ہے موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا۔ اور جب اس کو پھر بنا لیا، اور یہ بھی حکم تھا کہ تو نے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کو کھڑا کرنا ہے، اور جو ہی اس نے اس کو کھڑا کیا، کلام کہتا ہے کہ اس پر کیا ہو گیا، ابر چھا گیا، اور یہ ابر دن کو بھی رہتا اور ابر رات کو بھی رہتا۔ پڑھتے ہیں 35ویں آیت، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے ممور تھا۔ اور میرے پیچھے بولی، اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا، اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی، اور یہ سارا کام سارے گھرانے کے سامنے ہوتا۔ دن کو کیا ہوتا، ابر نظر آتا، اور رات کو بھی ابر آگ کی صورت میں، اور دن کو بادل کی صورت میں، اور سارا گھرانہ دیکھتا۔ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی۔ آمین۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خیمہ جو خداوند نے بنانے کے لیے کہا، اس خیمے کو کھڑا کب کیا گیا؟ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ کسی اور مہینے میں بھی تو کام ہو سکتا تھا، لیکن خداوند چاہتا ہے جو ہی سال شروع ہو مسکن کو کھڑا کر دو۔ پہلے نمبر پر تو اس کو بناؤ ایسے جیسے میں نے کہا ہے، پھر پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو جب کھڑا کر دیا تو سارے اسرائیل کے سامنے ابر اس پر نظر آیا کرتا تھا، دن کو بھی اور پوری دنیا دیکھتی، یہ سارے خیمے والوں میں دیکھتے کہ یہ خدا کا خیمہ ہے۔ آمین۔ پرانا عہد نامہ پولس کہتا ہے کہ نئے نامے کی ایک مثال ہے۔ پرانے عہد نامے میں خداوند اس مسکن میں رہا کرتا تھا، میرے لیے وہ ایک مسکن بنائے تاکہ میں ان کے درمیان کیا کروں، سکونت کروں۔ آمین۔ یہی خدا کا پروگرام تھا نا۔
خداوند چاہتا تھا کہ اسرائیل کے درمیان سکونت کروں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب میرا خدا کہاں سکونت کرتا ہے؟ اب بھی تو مقدس میں ہی ہے، اب بھی تو مسکن میں ہی ہے۔ کیوں بھائی؟ بزرگ پہلے ہی کہہ رہے ہیں، خدا نے کیا کہا ہے؟ تم زندہ خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو۔ آمین۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ خداوند کہتا ہے آسمان میرا تخت، زمین میرے پاؤں کی۔ اب خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، اب کلام کے مطابق نئی کلیسیا یعنی بیابانی کلیسیا نہیں، آسمان پر جانے والی کلیسیا، آسمانی کلیسیا جس نے آسمان پر جانا ہے، خدا اس مقدس میں رہتا ہے۔ کس میں؟ اس مقدس میں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سارے گھرانے کو نظر آتا تھا یہ خدا کا مقدس ہے؟ بولے تو اب کیا یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم خدا کا مقدس ہے؟ گھر والوں کو نظر آنا چاہیے۔ کھڑا کب کرنا ہے اس کو؟ تو آج کون سی تاریخ ہے؟ آج کھڑا کر لیتے ہیں اس کو۔ میرے خیال میں آج پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، آج اس کو خداوند کے حضور کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن کھڑا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کو بنانا ویسے ہی ہے جیسے، ابر ایسے نہیں چاہتا، ابر ایسے نہیں آتا ہے، ابر تب آتا ہے جب ویسے ہی بنایا جائے جیسے خدا کہتا ہے۔ ہم اپنے بال ویسے ہی بنائیں جیسے خدا کہتا ہے، ہم ویسے ہی ڈریس پہنے جیسے خدا کہتا ہے، ہماری ویسی زبان ہو جیسی خدا کہتا ہے۔ اور یہ مسکن کھڑا کب کر لیں؟ میرے خیال میں آج بہترین تاریخ ہے مسکن کھڑا کرنے کی، اور یہ پھر نظر آتا رہے، اور یہ رہنمائی ایسا مقدس بن گیا، پورا بنی اسرائیل اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ کیا بات ہے جناب، یہ رہنمائی کرنا شروع ہو گیا۔ آمین۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ خدا کا مسکن بن جائیں تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے ایک بہتر رہنما بن جائیں گے، لوگ آپ کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دیں گے۔ آمین۔ اور یہ کام کب ہونا ہے؟ بولو، پہلے مہینے کی، خدا کا شکر آج پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اور اس وقت ہم خدا کا مقدس ہے۔ آمین۔ کھڑا کیسے کریں گے؟ موسیٰ کو تو کافی ٹائم لگا یہ بناتے ہوئے، سال لگ گیا اس کو بناتے ہوئے۔ آمین۔ اور سانو بھی بڑے ہی سال ہو گئے نے بنا دیا، پر من لگتا سا کھڑا نہیں کدی کیتا۔ میں نے کہا تھا بہت شارٹ سا میسج خداوند نے مجھے دیا ہے کلام کے مطابق، یہ مقدس جو ہے نا، مقدس، اس سے خدا کا کیا ہوتا ہے؟ جلال ظاہر ہوتا ہے۔ آمین۔ ویسے تو خدا کبھی مسکن میں رہتا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے اسی سسٹم کے اوپر سلیمان نے کیا بنا دی؟ ہیکل بنا دی۔ آمین۔ اور وہ ابر جو کبھی خیمے پر ہوتا تھا کہاں پر آ گیا؟ پھر خدا پتا چلا کہ اس ہیکل میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ کہاں آ گیا ہے؟ ہیکل میں۔ لیکن ایک وقت آیا ہیکل کے اندر مکروہات آ گئی تو خدا نے اس ہیکل کو ترک کر دیا، اور بابل کا بادشاہ آپ کو پتا اس نے ہیکل کو برباد کر دیا۔ ویسے یہ ہیکل بڑی خوبصورت تھی، اور مکروہات کے سبب سے خدا کا جلال اس ہیکل کے اوپر سے اٹھ گیا تھا، پڑھتے نہیں، خدا نے اس کو ترک کر دیا مکروہات کے سبب سے، اور یہ جلال کہاں چلا گیا؟ پہاڑ کے اوپر چلا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہمارے اندر مکروہات آ گئیں، مکروہ چیزیں ہمارے بدن کے اندر ہوگی تو ہمارے اوپر ابر قائم نہیں رہ سکتا۔ مکروہات کے سبب سے ابر آیا بھی ہوا ہو تو چلا جاتا ہے۔ اس بات کو بڑا سیریس لیں، بہت سیریس لیں۔ خدا ہیکل کے اندر رہتا ہے، ابر اس کی علامت ہے، لیکن اگر ہیکل کے اندر مکروہ چیزیں آ جائیں، وہ چیزیں آئیں جن سے خداوند کو کیا ہے؟ نفرت ہے، تو ابر اٹھ جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے مکروہات کے سبب سے خدا نے سیلہ کے مسکن کو ترک کر دیا، مکروہات اس کے اندر آ گئی۔ اس کی کتاب میں بہت لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
یہ ہیکل، اس کے برتن، آپ کو پتہ ہے بابل کا بادشاہ لے گیا، آمین، اور وہاں پر کیا ہوا؟ اس میں اس نے میں پی، کن میں؟ ہیکل کے برتنوں میں۔ کسی کو نہیں پتا یہ برتن ہیکل کے، پینے والوں کو نہیں پتا، جو لایا شاید اس کو تو یاد ہے، اس نے اسپیشل کہا ہیکل میں سے برتن، وہ ہیکل کے برتن لے کر آؤ، اور جو ہی کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اس برتنوں میں میں ڈالی، شراب ڈالی، تو دیوار کے گچ پر خدا کا ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اور اس نے کیا لکھنا شروع کر دیا؟ یہی لکھا، یہی لکھا۔ حیرانگی حیران ہو گئے، ہاتھ نظر آ رہا ہے، لکھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ کون لکھ رہا تھا؟ خدا ایکشن لیتا ہے جب اس کے برتن مس یوز ہوں، جب اس کے برتن مس یوز ہوں تو خدا کیا کرتا ہے؟ ایکشن لیتا ہے۔ اور آپ کو پتا اسی رات ہی دارا بادشاہ مر گیا تھا، اسی رات مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، نکالیے ذرا دانیل کی کتاب نکالیے۔ پانچواں باب، بیلشزر، یہ نبوکت نصر کا بیٹا ہے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی، مل گیا سب کو، اور ان کے سامنے میں نوشی کی۔ بیلشزر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نصر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال کر لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور گھر میں اس میں کیا کریں؟ میخاری کریں۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اس کی بیوی اور ہرموں نے ان میں میں پی، انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہ محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ جو حصہ لکھتا تھا دیکھا۔ آگے میں نہیں پڑھتا ہوں، ابھی آپ نے دیکھا ہے کیا لکھا تھا؟ منے تکیلو فرسین۔ اصل میں بیلشزر بادشاہ نے کیا کیا ہے؟ ان ہیکل کے برتنوں کو مس یوز کیا ہے، ان کا غلط استعمال کیا ہے۔ تو خدا نے یہ بتایا ہے کہ جو میری مخصوص چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی مس یوز نہیں کرتے، آمین۔ اور بیلشزر بادشاہ اسی رات قتل ہو گیا اور دارا مادیوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں 29ویں آیت۔ تب بیلشزر نے حکم کیا اور دانیل کو اور غوانی خلت پہنایا گیا اور زرعی توق اس کے گلے میں ڈالا گیا اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں 30 درجے کا حاکم ہو۔ اسی رات کو بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا۔ کس سبب سے قتل ہوا ہے؟ ہیکل کے برتنوں میں اس نے میں ڈالی ہے، آمین۔ ہیکل معمولی چیز ہے، مقدس عام ہے؟ مقدس عام نہیں ہوتا، مقدس ایک خاص چیز ہوتی ہے، آمین۔ اب مجھے بتائیں مقدس کتنے کو ہوتے ہیں؟ چرچ کتنے کو ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ہمارے کرنگی میں کتنے چرچ ہیں؟ گنتی کے ہی ہیں، اور خدا کے لوگ بھی گنتی کے ہی ہیں۔ یاد رکھنا، گرجے جانے والے بڑے ہیں، خدا کے لوگ بھی گنتی کے ہی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے مقدس دور سے نظر آتا ہے، کیوں بھائی جی؟ دوروں پتہ لگتا ہے خود مقدس ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اور اسی طرح آپ کو دور سے نظر آنا چاہیے یہ خدا کا بندہ اور خدا کی بندی ہے، آمین۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ میں خدا کا مقدس ہوں، اور یہ کھڑا کب کرنا ہے آپ نے؟
پہلے مہینے کی ہو سکتا بڑے خوش ہو خدا نے نیا سال دیا اور نویں سال والے دن کوئی کام کرنا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھڑا کرنا ہے بحیثیت کیا؟ مقدس، بحیثیت مقدس کھڑا کرنا ہے۔ آمین۔ جب آپ بحیثیت مقدس خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو خدا کا کیا آ جائے گا؟ ابر آ جائے گا۔ اور پھر ابر 2 دن کے لیے رہے گا یا پکا رہے گا؟ اس وقت تک یہ رہے گا جب تک اس میں مکروہات نہیں آ جاتی۔ آمین۔ اگر اس میں مکروہات آ گئے خدا رد کر دیتا ہے۔ آمین۔ لیکن یاد رکھیں جب آپ خداوند کے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بڑی قدر ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ ہیکل کے برتنوں کو بھی اوپر خدا کی نگاہ ہے۔ اگر ہیکل کے برتنوں کے اوپر خدا کی نگاہ، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں خدا کے آپ کے بدن کے اوپر نگاہ رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ آپ کے پورے سسٹم پر خدا کی نگاہ رہے گی، کیونکہ آپ خدا کے مقدس ہیں، عام نہیں۔ اور مقدس میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ علاقے میں کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے نجات پانے والے، گرجے جانے والے بہت ہیں، نجات پانے والے۔ مقدس کی ظاہری حالت بتا دیتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو خدا کی بندی دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ خدا کی بندی ہے، اور خدا کے بندے کا بھی دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ خدا کا، جیسے مقدس کا دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اگلی بات، مقدس کی ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ کیوں بھائی جی؟ چرچ کی لوگ عزت کرتے ہیں نا، اسی طرح آپ کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی رسپیکٹ نہیں ہو رہی آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے، مسئلہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مقدس ہی نہیں ہوں، کیونکہ مقدس کی تو لوگ عزت کرتے ہیں۔ آمین۔ یہ میری گلی میں ہی ایک پیاری سی بیٹی ہے، غیر مسیحی ہے، وہ مجھے اسپیشل سلام کرتی ہے، تو مجھے بھائی خیال کہ بھائی جی اسپیشل تو سلام کر دی، میں کہ ہاں کی گل جی یہ تو بھائی جی مسیحی نہیں، میں کہ بس بدو نہیں جو پتا تو کو ہی پتا لگا مینوں تے۔ اچھا یار میں بڑا حیران ہو جانا، وہ میں دل چاہا میں خدا دا مقدس ہی سارے عزت کر دیں، خدا مقدس ہی ایسا وہ ہر کوئی عزت کر دے، ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی۔ آمین۔ خدا کا خادم رسپیکٹیبل ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ آمین۔ اور پھر مقدس خدا کا گھر کہلاتا ہے، اور مقدس دور ہی سے، اندر آگے پتہ چلتا ہے مقدس ہے، دور ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوروں ہی آ رہے ہو پتہ لگے یا مسیحی آن رہی ہے، ہائے ہائے دوروں یا پتہ چلے مسیحی آ رہے ہیں، کیا بات ہے جناب۔ لیکن خیمہ نہیں نہ کھڑا کیا، یہ خیمہ کھڑا کرنا ہے، پہلے اس خیمے کو بنانا ہے اور پھر اس خیمے کو کھڑا کرنا ہے۔ تو میں نے کہا تھا خدا نے تاریخ کون سی رکھی؟ تو میرے خیال آج اسی کر چھڑیے کام ہے، آج یہ کام اسی کر چھڑیے۔ آمین آمین۔ داؤد کہتا ہے مبارک تیرے گھر دے، وہ سمجھتا تھا کہ خدا کا گھر اور خدا کا مقدس بڑی شے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کے گھر کا دربان ہونا یہی میرے لیے کافی ہے، میں خدا دے گھر دا چوکی دار بن جاواں۔ کیا بات ہے جناب، خدا دا گھر نہیں بن جاواں، خدا دے گھر دا اندازہ کرو، جہاں خدا دے گھر دا چوکی دار رہنا چاہتا ہے تو خدا دا گھر۔ داؤد کی تو خواہش تھی میں خدا کے گھر کا دربان بن جاؤں، اور آپ شکر نہیں کرتے کہ ہمیں خدا نے اپنا گھر ہی بنا لیا ہے، ہم تو کہیں اوپر ہیں۔ آمین۔ سانو خدا چوکی دار نہیں کہندا، تو ہی کہندا ہوا کہندا تو ہی میرا گھر دے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا؟ لیکن یہ مقدس بنانا پڑتا ہے، مقدس بنانا پڑتا ہے، اور بنانے سے پہلے خدا سے پوچھنا پڑتا ہے خدا میں کیسے بناؤں، پھر خدا کہتا ہے انج بنا انج بنا انج بنا، تو جدو سمجھ آ جائے تو پھر پہلے مہینے دی پہلی تاریخ کو کی کرنا ہے؟ آئے ہائے جو ہی آپ کھڑا کر دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اگر وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے چیزوں کو جو خدا کی مرضی کے مطابق بنا دی جائیں تو خدا کا ابر وہاں آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں گے؟ ارے جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو چیز بن جاتی ہے۔ آمین۔ ارادہ ایک ارادہ ہی ہوتا ہے جس کو خداوند اوکے کر دے۔ اب مجھے بتائیں وہ جو ڈاکو چلا گیا ہے، کیا کیا اس نے؟
جو ڈاکو فردوس میں گیا کیا کیا اس نے؟ کچھ کیا؟ صرف منہ سے ہی کہا ہے جب تو آئے تو مجھے اپنی بادشاہی میں ارادہ خیال، جب ایک چیز کا خیال کرتے ہیں تو خدا اس خیال کے اوپر ہی خدا سب کچھ کر دیتا ہے۔ میں چھوٹی سی بات بڑھانے لگا ہوں۔ داؤد جب بادشاہ بن گیا، اس نے دیودار کا ایک بہت خوبصورت محل بنوایا، اور محل میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور سوچنے لگا کہ میں تو محل میں ہوں، مجھے تو خدا نے بڑی عزت دی ہے کہ بادشاہ بنایا، اور خدا نے مجھے یہ پیلس دے دیا ہے۔ تو اس کا دھیان چلا گیا خدا کے خیمہ کی طرف جس میں عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا۔ تو کلام کہتا ہے کہ اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ اچانک ناتن نبی آیا اور اس نے ناتن نبی کو کہا کہ مجھے خدا نے ہیکل تو بنانے کے لیے منع کیا، لیکن میں نے اپنا محل تو بنا لیا ہے اور میں محل میں ہوں، لیکن میرے خداوند جس نے مجھے ہیکل محل میں بٹھایا ہے اس کے عہد کا صندوق جو ہے وہ خیمہ میں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ ناتن نبی کہتا جا جو تیرے دل میں آیا کر، پڑھتا نہیں۔ ناتن یہ کہہ کر چلا گیا۔ داؤد کو خیال آیا کہ خدا کا مسکن ہونا چاہیے اور خدا کے عہد کا صندوق اس کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ناتن گھر جا رہا تھا، خدا کا کلام ناتن پر نازل ہوا اور خدا نے ناتن کو کہا جا میرے بندہ داؤد کو کہہ، چونکہ تجھے یہ خیال آیا ہے کہ میرا گھر بنائے، میرے لیے گھر بنائے، جا میں تیرا گھر سدا ہی بنائے رکھوں گا۔ صرف تجھے خیال آیا ہے تو خدا خیالوں کے اوپر ہی ہمارے گھر بنا دیتا ہے۔ خیال ضروری نہیں کہ موسیٰ کی طرح ہم پورا سال لگے رہیں اور بناتے رہیں، نہیں، ہم خیال ہی خدا کے سامنے پیش کریں۔ خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں پورا سال نہیں، پوری زندگی تیرے ساتھ گزار دوں، تیرا مقدس بن کر اب دنیا میں رہوں، اور آج ہے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ اور آج میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی خیالوں کے اوپر ہی خداوند کا ابر آپ کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ خیالوں کے اوپر ہی خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ میں نے پڑھا نہیں، خدا نے کہا جا میرے بندہ داؤد کو کہہ، چونکہ تجھے میرا گھر بنانے کا خیال آیا، میں تیرا گھر سدا ہی بنائے رکھوں گا۔ اب چاہتے ہیں کہ آج ہم ایسا خیال کریں۔ خداوند آج پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے اور میں اپنے بدن کو تیرا مقدس کے طور پر تیرے حضور کھڑا کر دیتا ہوں۔ آمین۔ اور خداوند کو یہ خیال پسند آ جائے گا، کیونکہ اب خداوند یہی مقدس بنا رہا ہے، کلام کے ساتھ یہ مقدس بنا رہا ہے، خادموں کے منہ میں کلام ڈال رہا ہے تاکہ لوگ خدا کا مقدس بن جائیں اور خدا کا ابر ان کے اوپر آ جائے۔ آمین۔ یہ روح القدس کیا ہے؟ خدا کا ابر ہی تو ہے، جو گاتے ہیں نا بیج ابر روح کا، یہی تو ہے ابر۔ تو میں چاہتا ہوں اس کلام کے ساتھ بس اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، فوری طور پر کلام کو اپنے دل کے اندر لے لیں اور خداوند کی آواز کو قبول کر لیں۔ خداوند آپ کو اپنا مقدس بنانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا خداوند نے یہ کام کہا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو، اور آج قدرتی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ شاید خداوند کو یہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ بڑی اچھی لگتی ہے، جو خدا نے اسپیشل کہا ہے کہ یہ مسکن کھڑا کرنے والا کام تو نے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو کرنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور خداوند کو کہیں خداوند واقعی آج پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہی ہے، اور میرے خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں مسکن کے طور پر تیرے حضور کھڑا ہو جاؤں۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور کھڑا کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور کھڑا کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کھڑا کرتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر کھڑا کریں، واقعی اپنے مسکن کو کھڑا کریں۔ یہ خدا نے نہیں کھڑا کرنا، خدا کہتا ہے کھڑا کرنا ہے، ہم نے کھڑا کرنا ہے۔ یہ کام خدا نہیں کرے گا، یہ کام ہم کریں گے۔
ابر خدا بند نازل کرے گا. مسکن کھڑا کرنا ہمارا کام. اپنے بدن کو بحیثیت مسکن کھڑا کر دیں تاکہ خدا کا ابر آپ کے مسکن پر آ جائے.